آج میں آپ لوگوں سے پاورفل اذکار شیئر کروں گی اور اتنے پاورفل ہیں کہ آپ کی لائف چینج کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسی ہیں میری پیاری سی فیملی، میرے بچے، میری بہنیں، بھائی اور میرے بزرگ جو بھی مجھے دیکھتے ہیں، ماں باپ۔ اللہ پاک آپ سب کو صحت، تندرستی والی زندگی عطا کریں۔ اللہ پاک آپ سب کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دیں، آپ کی تمام دعائیں قبول کر لیں، آپ کے تمام گناہوں کو مٹا دیں۔ اللہ پاک اپنی برکت سے، اپنی رحمت سے، اپنی کرم سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ آپ پہ ہمیشہ سلامت رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ آج وہ اذکار میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی جو میں خود پڑھتی ہوں اور جو پڑھنے سے میری زندگی بالکل بدل گئی ہے۔ میری کیا، بہت سارے لوگوں کی بہت سارے کامنٹس آتے ہیں اور بتاتی ہیں، میری بہنیں سب مجھے بتاتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کتنا زیادہ چینج آیا۔ ایک بہن کا تو کامنٹس آیا جو پڑھ کے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ استغفار پڑھنے سے میری زندگی بالکل چینج ہو گئی ہے اور ماشاءاللہ سے میں عمرے پہ جا رہی ہوں۔ اللہ پاک وہ عمرے پہ جائیں ساتھ خیریت کے ساتھ، اللہ پاک کا گھر دیکھیں اور ہم سب اللہ پاک کا گھر دیکھیں، جس کی جو خواہش ہے نا، اللہ پاک ہر خواہش پوری کرتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے ہمیں۔ 3 پاورفل اذکار جو میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں۔ پہلا ہے استغفار، دوسرا ہے درود ابراہیمی اور تیسرا ہے سورہ بقرہ، جو کہ ہم اپنی زندگیوں میں کچھ لوگ پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں پڑھتے ہیں، اور جو پڑھتے رہے ہیں نا پہلے سے ہی، تو ان سے پوچھیں کہ ان کی زندگیاں کتنی بدل گئی ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو فرش سے جو ہے اٹھا کے عرش پہ بٹھا دیا ہے۔ اتنی زیادہ ان کی برکتیں ہیں، اتنی زیادہ یہ پاورفل اذکار ہیں نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ لیکن میں نے یہ کس طریقے سے شروع کرا پڑھنا، میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں۔ لیکن ایک دم ہم کچھ بھی ایک دم نہیں پڑھ سکتے، جیسے ہم سوچیں نا آج کہ ہم استغفار بھی پڑھ لیں، سورہ بقرہ بھی پڑھ لیں، تو ایسا نہیں ہوتا ایک دم۔ اور دوسرا یہ کہ جب ہم کوئی اچھا کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو شیطان اپنے چیلے بھیج کے ہمیں روکتا ہے اور ہمارے دل میں ایسی چیزیں ڈال دیتا ہے، وسوسے ڈال دیتا ہے، یا ہم ڈیلے کرتے رہتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں آج پڑھ لیں گے، ہم کل پڑھ لیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں اور ہم بھی جو ہے ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سب ہمارے کنٹرول میں ہی نہیں رکھی چیزیں۔ اگر ہم چاہیں اسی وقت ہم اٹھیں اور پڑھنا شروع کر دیں تو ہم فوراً پڑھ لیں گے، لیکن ہم بھی جو ہے سوچتے ہیں چلو آج نہیں تو کل سے ہی، پھر آج جو ہے کل آ جاتی ہے تو پھر پرسوں پڑھ لیں گے۔ اس طریقے سے ہم اس کو ڈیلے کرتے رہتے ہیں۔ اور میں بتاتی ہوں میں نے یہ ساری چیزیں پڑھنا کیسے سٹارٹ کری۔ سب سے پہلے میں نے نماز کی پابندی کری۔ نماز پڑھنے کی عادت میں نے خود جو ہے اپنے اندر ڈالی، اور میں نے یہ سوچا کہ میں پہلے نماز شروع سے میں نے آپ کو بتایا کہ میں پڑھتی تھی، لیکن پابندی کے ساتھ نہیں۔ چونکہ میں نے اپنے گھر میں دیکھا تھا کہ میری امی جو ہیں وہ شروع سے نماز پڑھتی، میری بہنیں، اور میں نے سب کو دیکھا، تو پھر مجھے ان کو دیکھ دیکھ کے نا شوق پیدا ہوتا تھا جب میں چھوٹی تھی، تو میں پھر نماز پڑھتی تھی شوق سے اور پھر چھوڑ دیتی۔ تو سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب میچور نہیں ہوتے نا تو آپ لوگ یہ ساری چیزیں ہمارے جب تک سمجھ میں نہیں آتی، جب تک ہم پہ خود نہ گزریں یہ سب چیزیں۔ تو میں نے جب کنٹینیو نماز پابندی کے ساتھ جو ہے نماز میں نے جب ادا کرنی شروع کر دی، جب میری بیٹی ہوئی، اور میں نے یہ سوچا کہ میں اس کے لیے کیا اگزامپل سیٹ کر رہی ہوں۔ اگر میں خود پابندی کے ساتھ نماز نہیں پڑھوں گی تو میری بیٹی کیا دیکھے گی۔ اور دوسرا یہ کہ مجھے ایسا ہوتا تھا کہ میں ماں ہوں تو میرا یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے دعا مانگ سکتی ہوں نا، اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے تو میں ہی مانگوں گی، میں ہی کروں گی سب کچھ۔ تو بس وہ ساری ذمہ داریاں مجھے ایسا لگتا تھا یہ میری اپنی ہیں، اور میری بچے جب مجھے دیکھیں گے تو وہ مجھ سے کیا سیکھیں گے۔ جب ماں ہی نمازی نہیں ہوگی تو بچے کیسے پڑھیں گے۔ جیسے میں اپنی اماں کو دیکھ کے نماز پڑھنا شروع کری تو میں یہ سوچتی تھی کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھوں، اور میں جو ہے کبھی میں نماز میں چھوڑوں گی نہیں۔ تو یہ سوچ کے میرے دماغ میں یہ چیز تھی، اور میں نماز پڑھنا پھر میں نے اسٹارٹ کر دی تھی۔ اور جب آپ سوچ لیتے ہیں نا، بس سوچ لیتے ہیں آپ کہ بس آپ کو کرنا ہے، اس وقت آپ یہ نہیں کہتے کہ پتہ نہیں کر پاؤں گی یا نہیں۔ جب آپ کو خود سمجھاتے ہیں نا تو پھر آپ کر لیتے ہیں۔ تو بس پھر اس کے بعد سے میں نے نماز پڑھنی 5 وقت کی نماز پڑھنی شروع کر دی تھی۔ پھر نماز جب آپ پڑھتے ہیں نا تو میں نے یہ دیکھا ہے اپنے اندر، سب سے بڑا چینج میں نے یہ دیکھا، نماز پڑھتے پڑھتے نا میں نے بہت ساری چیزیں پڑھنا شروع کر دی۔ سب سے پہلے تو نماز پڑھنے کے بعد میں 5 سورہ پڑھنے کی میں نے عادت ڈال لی، جیسے یاسین شریف پڑھنا، پھر عشاء میں جو ہے سورہ ملک پڑھنے کی عادت، اور پھر 2 آخری جو آیتیں ہوتی ہیں سورہ حشر کی وہ پڑھنے کی، اور یہ ساری چیزیں سے درود شریف بہت سارے یہ چیزیں پڑھتی تھی میں نا بہت زیادہ۔ 5 سورہ جب میں نے نماز کی پابندی کر لی نا تو بیٹھے بیٹھے 5 سورہ پورا جو ہے نا دیکھتی رہتی تھی اور پڑھتی رہتی تھی، کافی ختم کر لیتی تھی میں۔
تو اس طریقے سے میری عادت پڑتی گئی. آپ جب پڑھتے رہتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ آپ کے اندر نا شوق پیدا ہوتا رہتا ہے. تو پھر میرا دل چاہتا تھا میں جو ہے صلاۃ الحاجات بھی پڑھوں، صلاۃ التوبہ بھی پڑھوں، اور یہ ساری چیزیں جو ہے میرے اندر آتی چلی گئیں. اور پھر اندر آپ جب آپ اچھے کام کرتے ہیں نا، جب اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں تو اس وقت آپ کے اندر بہت چینج آ رہا ہوتا ہے. آپ بہت ایک اچھے انسان جو ہے، بہتر سے بہتر انسان بنتے چلے جاتے ہیں. اندر سے آپ کی چیزیں جو بہت زیادہ بگڑی ہوئی ہوتی ہیں نا، وہ سدھرتی چلی جاتی ہیں. تو میں نے یہ دیکھا کہ میرے اندر بہت زیادہ چینج بھی آنے لگا. لیکن پھر مجھے ایک دم جو ہے نا ڈپریشن شروع ہو گیا تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا ڈپریشن کے بارے میں. تو استغفار میں نے وہاں سے پڑھنا اسٹارٹ کرا. پہلے بھی استغفار پڑھتی تھی، لیکن استغفار ایسا نہیں تھا کہ مجھے استغفار کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا اتنا زیادہ. میں بہت زیادہ پریشان تھی. اپنے موبائل میں دیکھ رہی تھی تو ایک دم ہی جو ہے جب آپ کچھ ڈھونڈ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو راستہ دکھا دیتے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ استغفار کے بارے میں لکھا تھا کہ آپ ڈپریشن میں ہو، انگزائٹی میں ہو تو آپ استغفار کریں. اور اس میں لکھا تھا 1,00,000 مرتبہ جو ہے استغفار پڑھیں ڈیلی، اور اتنے دن تک پڑھنا ہے. وہ دن شاید محرم کے دن چل رہے تھے. تو پھر جو ہے میں نے 1,00,000 تک تو نہیں پڑھا، لیکن جتنا مجھ سے پڑھا جاتا تھا نا، جتنی تسبیح پڑھ سکتی تھی میں نے اتنا استغفار پڑھنا شروع کر دیا. تو جب سے میری استغفار پڑھنے کی عادت بن گئی اور مجھے اندر سے نا سکون، بہت زیادہ استغفار پڑھنے سے سکون ملنے لگا. تو پھر جو ہے جب آپ کی عادت پڑھنے لگ جاتی ہے نا، تو پھر آپ اس چیز کو چھوڑ نہیں سکتے. تو پھر میں نے استغفار پڑھنا وہاں سے سٹارٹ کرا. اور درود ابراہیمی پڑھنا میں اپنی اماں کو دیکھ رہی تھی. میری اماں نا ٹہلے جا رہی ہیں اور درود ابراہیمی پڑھے جا رہی ہیں. مجھے درود ابراہیمی ہم پڑھتے تھے، نماز میں پڑھتے تھے، لیکن ایسے تسبیح نہیں پڑھی. تو میں نے اپنی اماں سے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں اتنی دیر سے؟ آپ ٹیلنٹ جمعے کا دن تھا. تو کہنے لگی میں درود ابراہیمی پڑھتی ہوں. اور درود ابراہیمی پڑھنے سے انہوں نے بتایا کہ درود ابراہیمی کے کیا کیا فائدے ہیں. تو میں نے بولا اماں 100 مرتبہ درود ابراہیمی تو بہت ہوتا ہے، مطلب آپ چلتے پھرتے کیسے پڑھ لیتی ہیں؟ تو اتنا بڑا ہوتا ہے. تو کہنے لگی 100 مرتبہ تو پتہ بھی نہیں چلتا پڑھنے میں، تم پڑھ کے دیکھنا. اور نا جب ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو درود ابراہیمی پڑھنے والے کوئی جو ہے عام لوگ تھوڑی ہوتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ جس کو اس کی توفیق دیں، اور وہ بہت خاص بندے ہوتے ہیں جو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں. تو میرے دل میں یہ ایک چاہ ہوئے کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی خاص بندی بن جاؤں اور اپنے پیارے نبی پہ جو ہے درود ابراہیمی جو ہے بھیجوں ان کو تحفتاً. تو میرے اندر پھر دل ہوا کہ میں پڑھوں گی. تو وہاں سے میں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کرا. اور سورہ بقرہ کی سٹوری، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے ایک بلاگر کو دکھا تھا اور انہوں نے اپنی سٹوری سنائی، تو وہاں سے میں نے سورہ بقرہ پڑھنا سٹارٹ کرا. جیسے تھوڑا تھوڑا کر کے نا ہر چیز میں نے ایک ساتھ ہی جو ہے پڑھنا شروع نہیں کر دی. میری لائف تھوڑی تھوڑی کر کے چینج ہوتی چلی گئی. تو میں نے اس طریقے سے ان چیزوں کا اپنی لائف میں جو ہے میں لے کر آئی. اور پھر سورہ بقرہ بھی میں پڑھتی ہوں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں سورہ بقرہ میری چھوٹ جاتی ہے، لیکن استغفار ہو یا درود ابراہیمی تو یہ چیزیں نہیں چھوٹتی. اور یہ اذکار تو چلتے ہی چلتے ہیں لاس میں. لیکن جو لوگ میں کہتی ہوں سورہ بقرہ پڑھتے ہیں نا، ان لوگوں کی لائف تو ٹوٹل بالکل چینج ہو جاتی ہے. جو بھی آپ لوگ کی پریشانیاں ہوں گی نا، جو بھی مسئلے ہوں گے، قیامت کے روز حسرت کریں گے جو سورہ بقرہ نہیں پڑھتے ہوں گے. کاش ہم نے سورہ بقرہ پڑھی ہوتی. اور اس کا اتنا اجر، اتنا ثواب ہے. سورہ بقرہ میں بہت گہرے راز چھپے ہیں. سورہ بقرہ میں خزانے چھپے ہوئے ہیں. سورہ بقرہ سے آپ کی لائف بالکل چینج ہو جائے گی، کیونکہ لوگ اس کو بہت زیادہ مشکل سمجھتے ہیں. آج میری اپنے ساس سے بات ہو رہی تھی، وہ مجھے بتا رہی تھی کہ میں 1 گھنٹے میں سورہ بقرہ پوری جو ہے مکمل پڑھ لیتی ہوں. تو ماشاءاللہ سے مجھے اتنا اچھا لگا اور اتنی خوشی ہوئی ان کی بات سن کر کہ دیکھیں ان کی اتنی زیادہ ایج ہے، ایک آنکھ سے جو ہے ان کے اتنا زیادہ دکھتا بھی نہیں ہے، لیکن وہ سورہ بقرہ پڑھتی ہیں. اور وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نہ پڑھوں تو مجھے سکون نہیں ملتا. جب تک میں اپنے اذکار نہ کروں مجھے سکون نہیں ملتا. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے نا. یہی میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں، یہی میسیج دینا چاہتی ہوں اپنے چینل کے تھرو کہ جب آپ آہستہ آہستہ اپنی عادت بنا لیں گے نا، تو پھر آپ چھوڑ نہیں سکتے. آپ کو اندر سے کمی محسوس ہوگی، آپ کا دل گھبرائے گا، آپ کا دل چاہے گا کہ آپ فوراً پڑھ لیں. نہ پڑھے بغیر نیند آئے گی، نہ سکون ملے گا. اور آپ دیکھیے گا آپ کے سارے کام آسان ہو جائیں گے، آپ کی زندگی مشکلوں سے نکل جائے گی، آپ کی ہر حاجات پوری ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اپنی لائف کو چینج کریں، اذکار کریں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے تو یاد رکھیے گا. پھر آؤں نئے بلاگ کے ساتھ. اللہ حافظ.